सना गाए, सना गाए, आओ सना गाए अपने मसीहा की, आओ सना गाए अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। खुदावंद यीशु अल मसीह के पाक जलाली और ख़ूबसूरत नाम में तमाम बहन भाइयों की सलामती हो। मैं मसीह का खादिम पास्टर आसिफ हारून आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज के इस ऑस्पेशियस डे पर। बहुत खूबसूरत दिन है, मुबारक दिन है, क्योंकि हम मसीह के जी उठने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मसीह के जी उठने के ताल्लुक से बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका 24वां बाब है और उसकी पहली 6 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिए, लिखा है, सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार थी लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थीं तो देखो 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था। हालेलुया। He is not there because he is risen. हम जिंदा यीशु के परस्तार हैं, जिसकी सलीब भी खाली है और जिसकी कब्र भी खाली है। सो आप सबको प्रोग्राम आओ सना गाए में वेलकम। आज हमारे साथ बड़े खूबसूरत खुदावंद के परस्तार हैं, नौजवान हैं, बड़ा जज्बा रखते हैं खुदावंद की खिदमत का, और अरसा 4 साल से खुदावंद यीशु के लिए इन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर रखा है और खुदावंद की मदासराई करते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है जनाब फ़याज़ शाकिर साहब, जो आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है। फ़याज़, गॉड ब्लेस। मसीह का जी उठना आपको मुबारक हो। आपको भी सर बहुत बहुत मुबारक। हालेलुया, हालेलुया। सो फ़याज़, आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त दिन है। सारी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है मसीह के जी उठने का, और हम बड़े वसूख से ये कहते हैं कि जो ज़िंदा है वही नजात दहिंदा है। क्या बात है। हालेलुया। तो आज के इस खूबसूरत दिन पर आपके जज्बात क्या हैं? मैं सबसे पहले तो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मौका दिया कि हम मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और आज के दिन मेरी तरफ से आपको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। जी, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उसने हमें बनाया कि हम उसकी प्रस्तश करें, और शुक्रगुजारी है उसकी कि हम जिंदा खुदा की प्रस्तश करते हैं। और सबसे बड़ी हमारी वर्शिप भी यही है, हमारा इबादत का ढंग जो है यही है कि हम मोटिवेट होके खुदा के जिंदा खुदा की प्रस्तश करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल है। यस, हालेलुया। तो आज से 4 साल पहले आपने खुदावंद यीशु को अपनी ज़िंदगी दी और प्रॉपर खुदावंद की वर्शिप करना शुरू की। तो इससे पीछे की स्टोरी ज़रा हमें ज़रूर बताएं। जी भाई साहब, मैं वर्शिप जो है मैंने म्यूज़िक सीखना मैंने बचपन से ही स्टार्ट किया था। राइट। हमारे घर मेरे चाचू थे, वो वर्शिप करते थे पहले। ओके। तो उनसे सीखना स्टार्ट किया, म्यूज़िक के जो बेसिक्स थे उनसे गीत वगैरह गाने शुरू किए, सीखना शुरू किया। उसके बाद जब थोड़ा गाने के लायक हो गया तो उन्होंने पादरी अफजल शहजाद साहब हैं, उनके साथ मेरी शागिर्दी करवाई। गुड। तो उनके साथ शागिर्दी के दौरान काफ़ी कुछ सीखा उनसे, अभी भी सीख रहे हैं उनसे। ठीक है। तो जब उनसे सीखना स्टार्ट किया तो वर्शिप के साथ साथ ये था कि थोड़ा सा सेकुलरिज्म की तरफ चले गए, क्योंकि तभी था कि पैसे भी कमाने हैं, फेम भी चाहिए। सही है। तो इस वजह से सेकुलरिज्म की तरफ, मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ करते रहे, सेकुलरिज्म भी करते रहे, वर्शिप भी करते रहे। ठीक है। और उन दिनों पैसा आना भी स्टार्ट हुआ, हालात बेहतर होने शुरू हो गए। लेकिन एक अंदर से एक चीज़ थी जो कहती थी कि काम करना है तो एक करो, सेकुलरिज्म या वर्शिप, कन्विक्शन होती रहती। जी बिल्कुल। तो एक अंदर से पाकरू तहरीक दे रहा था। वाह। ठीक है। तो अभी मतलब इतना डिफरेंस नहीं पता था वर्शिप और मौसीकी के बारे में। तो नजात याफ्ता हो गए, बपतिस्मा ले लिया, खुदावंद के हुजूर अपने आप को वक्फ किया, लेकिन फिर भी उसी काम में थे, सेकुलरिज्म और वर्शिप साथ साथ कर रहे थे। सही।
پھر ایک دن ایسا آیا کہ خدا کی طرف سے ایک تحریک آئی کہ ایک کشتی کا سوار بننا ہے. واہ جی. واہ. تو اس کے بعد پھر پراپر جو ہے وہ خدا کے حضور اپنے آپ کو وقف کیا کہ اگر کرنا ہے تو صرف ورشپ کو کرنا ہے, کیونکہ اس نے ہمیں بنایا کہ ہم اس کی پرستش کریں, آمین. ہم اس کی حمد و ثنا کریں. تو خداوند کی شکر گزاری ہے. تو 4 سال پہلے اپنا جتنا بھی سیکولرزم تھا سارا ختم کرنے کے بعد ابھی 4 سال ہو گئے ہیں پراپر خداوند کی ورشپ ہی کر رہے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے فیاض کہ ہم اگر ورشپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ورشپ ہی ہونی چاہیے. جی جی ہے نا, بالکل. کیونکہ اگر ہم مطلب اپنے آپ کو سیکولرزم کے لیے مخصوص کرتے ہیں جی یا وقف کرتے ہیں تو پھر شاید ہمیں لوگوں کی طرف سے تو واہ واہ مل جائے گی, جی جی بالکل, فیم بھی مل جائے گا, روپیہ پیسہ بھی مل جائے گا, لیکن جو انر سیٹسفیکشن ہے جی. وہ آپ کو ماں سوا یسوع مسیح کے, اس کی پرستش, اس کی عبادت, اس کی خدمت کے اور کہیں مل نہیں سکتا. جی جی بالکل پیسہ ویسے ہی ہے. اور میں ایک بات آپ کو گواہی کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اپنے آپ کو ورشپ کے لیے مخصوص کیا تب یہ تھا کہ حالات بھی تھوڑے سے ڈاؤن آنے شروع ہوئے, کیونکہ سیکولر میں پیسے مل رہے تھے. جی سیکولر میں پیسے مل رہے تھے, لوگ جاننا شروع ہو گئے تھے, لیکن جب اپنے آپ کو مسیح کے لیے وقف کیا تو تھوڑا سا ڈاؤن فال آیا. ڈاؤن فال نہیں کہہ سکتے ہم اس کو, کہہ سکتے ہیں کہ کریکشن ہونی شروع ہوئی خداوند کی طرف سے. آزمائشیں آ گئیں. جی آزمائشیں آ گئیں. تو اس ٹائم مطلب اگر ہم انسانی ذہن کے طور پہ مائنڈ میں آتا تھا کہ یار سیکولرزم لوگ کر رہے ہیں, ورشپ بھی کر رہے ہیں, فیم بھی لے رہے ہیں, پیسے بھی کما رہے ہیں, تو میں نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں لے لیا. لیکن پھر خداوند کی طرف سے آواز آئی کہ میں نے تجھے کہا تھا ایک کشتی کا سوار ہونا ہے, اور خدا کلام میں لکھا ہے کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. اور بس اسی بات کو لے کے خداوند کے حضور دعا کی, اور خدا حالات بدلتا رہا, خدا بلیس کرتا رہا. ابھی بھی رائٹ ناؤ خدا بلیس کر رہا ہے, حالات بدل رہا ہے, اور میں خداوند کی اس بات کے لیے بڑی شکر گزاری کرتا ہوں. کیونکہ موسٹلی آج کل کے دور میں بھی, اگر آپ موجودہ دور میں بھی اگر دیکھیں تو موسٹلی لوگ جو سیکولر کر رہے ہیں, سیکولرزم کر رہے ہیں, ورشپ بھی ساتھ کر رہے ہیں, لیکن وہ کیا کہتے ہیں, اگر سیکولرزم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صرف گانے گا رہے ہیں یا گانوں پہ بجا رہے ہیں. بجانے والے اور گانے والے دونوں ایسے ہم ایک ہی اس کے کنسیڈر ساتھ کرتے ہیں. اور بڑے آپشنز آ جاتے جی ہیں. اور بڑے آپشنز آ جاتے ہیں. تو وہ مطلب ایک لیم ایکسکیوز اپنے آپ کو دینا پڑتا ہے کہ جی ہم کام کر رہے ہیں, ہمارے کام کا حصہ ہے. تو میں یہاں پہ ایک مثال رکھنا چاہوں گا کلام کی. دانیل کا دور تھا, اس کو 3 درجے کا حاکم مقرر کیا ہوا تھا. جب بادشاہ نے اعلان کیا کہ آپ نے سجدہ کرنا ہے مورت کو, تو اگر یہ بات دانیل نے سوچی ہوتی کہ میں مطلب میری تو جاب ہے, میں کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر وہ دانیل نبی نہ رہتا, پھر وہ خدا کا پرستار نہ بنتا. ٹھیک ہے, تو اس نے ایک اسٹیپ لیا, ایک انیشیٹو لیا, اس نے خدا کے حضور سجدہ کیا. ٹھیک ہے, اور دعا کرتے جب اس کو دیکھا تو اس کو سزا کا حکم دے دیا گیا. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو شیروں کی ماند میں پھینکا گیا, آزمائش تھی اس کی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد خدا نے اپنا کام کیا, اس کے ساتھ خدا اس کے ساتھ کھڑا رہا. صحیح بات ہے. میں اس بات کو اس طرح سے کہتا ہوں فیاض کہ when faith goes through the trials the outcome is favor. کیا بات ہے, رائٹ. اور ہمیں اپنے ایمان کو گزرنے دینا چاہیے مشکلات میں سے, کیونکہ جب ایمان مشکلات کو فیس کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں خدا کی طرف سے ہمارے لیے فیور جاری ہوتی ہے. اور یہی دانیل نے بھی کیا, یہی صدرک نے بھی کیا, یہی میشک نے, ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا. وہ شہزادے تھے, بالکل ٹھیک. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ انہوں نے عطر لگائے ہوئے تھے بڑے اچھے, بڑی خوشبو ان سے آ رہی ہوگی, ہے نا, لیکن جب انہیں اس بھٹی میں ڈالا گیا تو نہ ان کے کپڑے جلے, نہ ان کے بال جلے, نہ ان میں سے بدبو آئی ہے. جیسے وہ خوشبودار اندر گئے تھے ویسے ہی خوشبودار باہر. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. تو بات یہ ہے کہ although we go through the hell we still smell like heaven, ہے نا. تو یہ آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی ہیں, بالکل, اور خاص طور پر اس وقت جب ہم ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ اب جو مرضی ہو جائے ہم فقط خداوند کی پرستش کریں گے, تو پھر ابلیس آرام سے نہیں بیٹھتا. پھر وہ ہمیں پورے طرح سے جھکڑنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہاں پہ پھر ہمارا فیتھ کام کرتا ہے. when we are consistent and persistent, تو پھر خدا ہمیں اپ لفٹ کرتا ہے. ویری نائس. تو پھر آگے بتائیں. اس کے بعد بھائی صاحب ایسے ہوا کہ مطلب خداوند کی طرف سے آواز تھی کہ میں نے تجھے چنا ہے, سرفراز بھی میں ہی تجھے کروں گا. اور اس کے بعد کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہے ہیں, خدا کے کام کو کرتے رہے ہیں. اس کے بعد شوز آنا شروع ہو گئے سیکولرزم کے, لیکن مشکل تھا انکار کرنا, پیسے زیادہ آتے ہیں, لیکن خداوند کے نام کو جلال ہے. خداوند نے ہمت دی, خداوند نے سورسز دیے کہ میں ان فنکشنز آنے شروع ہوئے سیکولرزم کے,
لیکن خداوند کا شکر ہے خداوند نے ہمت دی اور ان شوز کو ٹھکرانا شروع کیا تو خدا نے آگے حالات بھی بدلنے شروع کر دیے. خداوند کی شکر گزاری. پریز گاڈ. اور ہمیں وفادار رہنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا. سو بائبل مقدس میں ایک بڑا خوبصورت وعدہ ہے, لکھا ہے کہ گو ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی خدا وفادار رہتا ہے, کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کرتا. بالکل ہے نا. تو ہمیں اگر خدا اپنے اینڈ پہ ہمارے ساتھ وفادار ہے تو پھر ہم کیوں نہیں وفاداری کر سکتے. بالکل یہ ایک جنگ ہے. اور میں اس کو پچھلے دنوں میں نے ایک سرمن شیئر کیا اور اس میں نے بتایا کہ پالوس جس دوڑ کی بات کر رہے ہیں نا, اس دوڑ میں انسان ایماندار اکیلا ہی دوڑتا ہے. بالکل. اور اس کو کمپیٹ کرنے والا کوئی دوسرا اور نہیں ہے, اس کی اپنی ذات ہے. اپنی ذات ہے. کیا بات. جس کو ہر روز وہ کمپیٹ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. ایسے ہی. اس کو وہ لیٹ ڈاؤن کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. آپ کی خواہشات, آپ کے جذبات, رائٹ, پرانی انسانیت سر اٹھاتی ہے تاکہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے پیچھے کرے. بالکل. ہے نا. اسی بات کو لے کے پالوس نے کہا کہ اگر روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے. بالکل. تو جب ہم خدا کے پاک روح کی ہدایت سے آگے بڑھتے ہیں نا تو پھر یقیناً ون ہماری ہے. بالکل. خدا ان کے شکر گزار ہے نا. بالکل. ہاں, پھر ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ آتا ہوتا ہے. جی جی بالکل. تو ابھی ہم چھوٹا سا بریک لینے کو ہیں تھوڑی دیر کے بعد, تو بریک کے بعد پھر کچھ آپ سے سنیں گے بھی. جی جی ضرور بھائی صاحب, کیونکہ خدا نے آپ کو بہت خوبصورت آواز دے رکھی ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, مجھے بتائیے کہ ابھی تک کوئی سانگ آپ نے ریکارڈ کیا ہو. جی بھائی صاحب, ایک دو سانگز ہیں جو مطلب انڈیویجولی تو نہیں, تو گروپس ہیں. ہمارا ایک ورشپ کوائر تھی, اس میں ایک سانگ میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے. اوکے جی. نائس. تو ابھی رائٹ ناؤ خداوند کے حضور رکھا ہے, جب خدا کی مرضی ہو تو میں اپنا پرسنل جو ریکارڈنگ ہے کروں گا. خدا ایسا ممکن کرے گا. آمین. آج ہمارے ساتھ ہے فیاض شاکر اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسا پرستار خداوند کو پسند ہے. اور جب ہم پرسسٹنٹ ہو جاتے ہیں, کنسسٹنٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہمیں خداوند ہی کی خدمت کرنی ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیسیژن جوشوا جیسا ہو جاتا ہے اور ہمیں اس ڈیسیژن پر قائم رہنا چاہیے. تو جب قائم رہیں گے تو خدا ہمیں یقیناً وقت پر سرفراز بھی کرے گا. سو یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور فیاض شاکر سے ہم کچھ گیت بھی سنیں گے. آؤ ثنا گائیں اپنے مسیحا کی, آؤ ثنا گائیں اپنے مسیحا کی, جو بچاتا ہے وہی دیتا ہے زندگی ہمیشہ کی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آؤ ثنا گائیں, اور آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں مسیح کے جی اٹھنے کو. آپ سب کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو. ہمارے ساتھ ہے فیاض شاکر اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک پرستار ہونا یہ چیلنجنگ بات ہے. جی. اور جو پرستار ہونا چاہتا ہے یقیناً اس کو وہ ریکوائرمنٹ پورا کرنی پڑے گی کہ روح اور سچائی, روح اور سچائی, ہے نا. بالکل. تو خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی ورشپ, اور روح اور سچائی کے لیے یہ چیلنج لینا پڑے گا کہ ہمیں سیکولرزم سے باہر نکلنا پڑے گا. بالکل بھائی صاحب. کیونکہ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ چشمے سے ایک ہی طرح کا پانی نکلنا بالکل, یا میٹھا یا کھاری. ہاللویہ. تو پھر کسی ایک کے ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے نا. یا یسوع کو زندگی دے دیں یا بالکل ایسے ہی دنیا داری کو نبھا لیں. زندگی دینی بنتی اس کو, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ راہ, حق اور زندگی وہ ہے ہی زندگی. بالکل. تو اس کے علاوہ تو زندگی ہے ہی نہیں. یس بالکل. رائٹ. تو فیاض کچھ سنائیں آپ ہمیں آج, چونکہ مسیح کے جی اٹھنے کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جی. تو مسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے. جی بھائی صاحب, انس مال صاحب کا ایک گیت ہے. واہ. تو اس میں جی اٹھنے کا بھی ذکر ہے. تو ویسے ساری گیت ان کے بابرکت ہیں. کیا بات. لیکن دس از ون آف مائی فیوریٹ. پریز گاڈ. سو میں وہی گاؤں گا آپ کے سامنے. تیری پاک ہتھیلی پر تصویر میرے یسوع, کیلوں کے ٹھکنے سے کچھ اور ابھر آئی. تیری پاک ہتھیلی پر. اور بھائی صاحب یہ جو انترا ہے یہ میرا فیوریٹ انترا ہے اور مجھے اس کو گا کے بڑی برکت ملتی ہے. نہ مہریں جکڑ سکیں, نہ قبر کا زور چلا,
ना मोहरें जकड़ सकी, ना कब्र का जोर चला, मौत फतहा का लुकमा हुई, मौत फतहा का लुकमा हुई, रातों की सहर आई, कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई, तेरी पाक हथेली पर किरदार रहे तुझ सा, मैं तेरी मुनादी करूं, किरदार रहे तुझ सा, मैं तेरी मुनादी करूं, तू मुझ में मैं तुझ में, तू मुझ में मैं तुझ में, क्या खूब लहर आई, कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई, तेरी पाक हथेली पर। जबरदस्त, क्या हुआ? प्रेज का, और उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पे खोल दी। क्या बात है, क्या है ना? जी जी। और मैं ये बात अक्सर करता हूँ कि जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो उस वक्त भी हम उसके ज़हन में थे। क्या बात है। आइज़ाया कहते हैं बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड, उसके मार खाने से हमने शफा पाई। तो माल साहब ने बहुत सारे बाबरकत खूबसूरत गीत लिखे, वो मेरी भी इंस्पिरेशन है और मैं बहुत शौक से गाता हूँ खुदा के खादिम के उन गाए हुए लिखे हुए गीतों को, शुक्रगुजारी है ना? तो और हमें, मेरा ख्याल है कि गीत भी ऐसे चुनाव करने चाहिए, जी जी, ऐसे गीत गाने चाहिए जो अकॉर्डिंग टू द बाइबल हो, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, क्योंकि बहुत दफ़ा शायर, हम शुक्रगुजारी करते हैं मसीही शायरों के लिए, जी जी, लेकिन समटाइम्स उनमें भी कहीं ना कहीं वो सेकुलरिज्म का रंग नजर आ रहा होता है जी, और ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो कह रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस नहीं कह रही। तो मैं भाई साहब इसी बात को आपकी कंटिन्यू करना चाहूँगा। मेरे चाचू जिनसे मैंने स्टार्ट किया था तो वो बड़ा इस चीज़ को ना लेते हैं, सीरियस लेते हैं कि अगर आप दुनियावी गज़लें गा रहे हो, दुनियावी गज़लें सुन रहे हो और आप साथ वर्शिप भी कर रहे हो तो आपकी वर्शिप में वो दुनियावी रंग झलकना शुरू हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप वर्शिप कर रहे हो तो आप बाइबल को पढ़ो, आप परस्तारों को सुनो, अर्नेस्ट मॉल को सुनो जो रूहानी परस्तार हैं, जो गाते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, आप उनको सुने तो अगर आपको खुदा वो बरकत देगा तो आपके गीतों में से, आपकी शायरी में से खुदा का कलाम झलकेगा और यीशु की खुशबू आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। या तो मैं फयाज बात कर रहा था कि खुदा के किसी खादिम ने कहा कि कुछ लोग बाइबल में से कुछ निकालते हैं, मतलब कलाम निकालते हैं, और कुछ लोग बाइबल में ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं। जी जी, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। वो शायर हों, वो मुनाद हों, उन्हें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें बाइबल में से सच्चाइयों को, हकीकतों को, मुकाशफों को लेना है, ना कि बाइबल में अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना है। जी, तो जो ऐड ऑन करते हैं उनका इलाज भी आपको पता है, मुकाशफा की किताब के आखिरी बाब में लिखा हुआ है। जी जी, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम खुदा के कलाम में से कुछ लेना चाहते हैं तो वो ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें सजदा रेज होना पड़ेगा, बिल्कुल, उसके लिए हमें घुटने टेकने पड़ेंगे, हालेलुया, मांगना पड़ेगा खुदा के हुजूर से, है ना? तो फिर खुदा हमारे दिलों को, हमारे जहनों को भी खोलता है। मुझे एक आयत याद आती है खुदा के कलाम में से, अयूब की किताब में लिखा है, मगर कोई नहीं कहता कि खुदावंद मेरा खालिक कहाँ है जो रात को नगमे अनायत करता है। क्या बात है, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर खुदा रात को नगमे अनायत करता है तो फिर नगमे लेने वाला भी तो होना चाहिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल, जो रात को उसके हुजूर झुके आमीन, कि खुदावंद मैं तेरे हुजूर में तेरी मदद सराई के लिए लिखना चाहता हूँ, तो मुझे इल्हाम दे। तो जब इल्हाम बोलेंगे ना सर, तो इल्हाम लिखने वाला, इल्हाम गाने वाला, वो खुद भी सराब होंगे और सुनने वाला भी सराब। हालेलुया, ठीक है, क्या बात, तो ऐसा होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अभी कुछ और सुनाएंगे आप हमें? एक ही देखिए अहमद मसीह के रिलेट एक गीत है, वो मैं आपके सामने गाऊंगा।
مر کے زندہ ہوا آج ابن خدا، مل کے سب یہ کہو مرحبا مرحبا، موت کو مار کر آپ نے دم لیا، مل کے سب یہ کہو مرحبا مرحبا، مر کے زندہ ہوا تابد یوں رہے گا سلامت وہی، اصل میں زندگی ہے قیامت وہی، تابد یوں رہے گا سلامت وہی، اصل میں زندگی ہے قیامت وہی، ہم بھی زندہ رہیں گے یقیناً سبھی، اپنے ایمان کا مرکز ہے ابن خدا، مرحبا 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 مرحبا، مل کے سب یہ کہو مرحبا مرحبا، مر کے زندہ ہوا۔ بہت بابرکت گیت ہے یہ، جی بالکل بھائی صاحب، مر کے زندہ ہوا آج ابن خدا، آج ابن خدا، مل کے سب یہ کہو مرحبا مرحبا مرحبا، پریز گاڈ۔ تو فیاض، ہم چونکہ اپنے پروگرام کا اختتام کرنے جا رہے ہیں، چاہتے تھے کہ یہ باتوں کا سلسلہ چلتا رہتا کیونکہ بہت برکت مل رہی تھی مجھے بھی ذاتی طور پہ آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹ کر اور آپ کی گواہیوں کو سن کر۔ تو چونکہ وقت کی قید میں ہیں ہم، جی تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں سے اجازت لیں، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین، خاص طور پر جو ہماری یوتھ ہے، نئے بچے ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ورشپ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام بھی چھوڑیں اور ہمارے ناظرین کو بھی وش کریں۔ جی بھائی صاحب، میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ موسٹلی جو ورشپر ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور استعمال ہوں لیکن ہم پاک نہ ہوں، لیکن ہمیں سب سے پہلے خداوند کے حضور یہ چاہیے کہ ہمیں خداوند کو کہنا چاہیے کہ خداوند ہمیں پاک کر پھر ہمیں استعمال کر۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا آج کی یوتھ سے بھی کہ ہم پہلے اپنے آپ کو خداوند کے حضور پاک کریں، اس کے حضور آئیں، اس کے حضور جھکیں، تو خدا ہمیں خود استعمال کرے گا۔ اور میری طرف سے ڈاکٹر ریورنڈ خالد امناز صاحب کو، پی ایم آئی کی پوری ٹیم کو، سر آپ کو عید قیامت المسیح کی بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو تھینک یو۔ بڑی اچھی فیاض بات کر رہے تھے یوتھ کے ساتھ کہ ہمیں پاک ہونا بہت ضروری ہے، اور پتہ ہے یہ وہ بات ہے جو یسوع مسیح نے بھی کی، بلکہ یہ دعا ہے جو یسوع مسیح نے اپنے آسمانی باپ کے حضور میں ریز کی، کلیسیا کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ اور خداوند یسوع نے کہا ہے باپ ان کو اپنے کلام سے پاک کر، اپنے کلام سے مقدس کر، ٹھیک ہے؟ تو ضروری ہے کہ ہم پاکیزگی میں زندگی بسر کریں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کو پسند آنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، جی، اور خدا کو دیکھنے کے لیے پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ بغیر پاکیزگی کے کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو جب ہماری زندگیاں پاک ہوں گی تو پھر ہمارے اندر سے جو ریفلیکشن نکلے گی پاکیزگی کی، اس سے پھر قومیں برکت پائیں گی، کیا بات، اس سے زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، رائٹ؟ تو ہمیں ایسا بننا ہے۔ سو آپ سب کے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے خدا کے بندہ نے کہ ہمیں اس بات کے لیے دعا کرنی ہے کہ ہم خداوند کی پاکیزگی کو اپنی زندگیوں میں لیں، خداوند میں بڑھیں، اس کے زور، عرفان، پہچان میں ترقی کریں، اور ہمیشہ اس کے جلال کے لیے استعمال، کیونکہ وقت قریب ہے، یسوع آنے والا ہے۔ اب کی بار وہ پیدا ہونے کے لیے نہیں آ رہا، اب کی بار وہ انصاف کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھے گا اور قوموں کا انصاف کرے گا، کلیسیا یسوع کے ساتھ جائے گی۔ اگر آپ تیار ہیں تو پریز گاڈ، اگر آپ تیار نہیں ہیں تو آپ کے لیے وقت ہے، آپ کے لیے یہ چنوتی ہے کہ آپ اپنی زندگیاں خداوند یسوع کو دیں، کیونکہ وہ زندہ ہے اور وہ بہت جلد کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ سو آپ سب کو آج کا خوبصورت دن ایک بار پھر سے مبارک ہو، اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ فیاض شاکر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ خداوند آپ کو سلامت رکھے، برکت دے۔ تو آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام میں ملتے ہیں ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ May the Lord bless you more۔ آؤ ثنا گائیں اپنے مسیحا کی، آؤ ثنا گائیں اپنے مسیحا کی، جو بچاتا ہے وہی دیتا ہے،
زندگی ہمیشہ کی